الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ محترم سامعین کرام، ہم لوگ جو ہے سورہ بقر کی آیت نمبر 67 سے لے کر تو آیت نمبر 74 تک ہم نے تلاوت کی۔ بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا جس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ بہت مالدار تھا، جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ دراصل یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد کہ مقتول کو دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز کہ یہ قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے
کہ مقتول کے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کو زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استحجاب کا باعث رہا ہے۔ ہمیشہ جو منکرین قیامت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہماری مٹی بکھر جائیں گی، ہماری جو جسم کی جو ہے تو مٹی، پھر دوبارہ کس طرح سے ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے یا دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے۔ اب انہیں دراصل میں یہ بات نہیں پتہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح پہلی مرتبہ انہیں اکٹھا کیا تھا تو کیا وہ دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہی بات کہ منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استحجاب کا باعث رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا۔ سورہ بقر ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال ثم بعثناکم من بعد موتکم جو گزر چکا ہے آیت نمبر 56 میں۔ دوسری مثال یہی قصہ ہے، اور تیسری مثال جو ہے دوسرے پارے کی آیت نمبر 243، اور چوتھی مثال آیت نمبر 259، اور پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طیور اربع یعنی 4 چڑیوں کی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 مثالیں دوبارہ روز قیامت جی اٹھنے کے اوپر 5 مثالیں بیان فرمائی۔ محترم سامعین کرام، اب ہم ان آیتوں کی سب سے پہلے مختصر اس کا مفہوم بیان کر لیتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اب یہ دونوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ لوگ جو وہاں پر جمع تھے، ان دونوں کے درمیان، یعنی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اور جو یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ مالدار آدمی کو کس نے قتل کیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اب یہ دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دیں، یعنی وہ گائے کیسی ہوں گی، اس کی ماہیت، اس کی مطلب شکل و صورت کیسی ہوں گی، وہ بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائیے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہیں۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ محترم سامعین کرام، یہ ان آیتوں کی مختصر سا ترجمہ ہوا۔ اب ہم مزید اس کے اوپر جو بات کریں گے انشاءاللہ العظیم، یہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، اور اس میں جو لفظ بقرہ جو آیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقْرَةً، اس بقرہ کے نام سے ہی اس سورہ مبارک کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ دراصل میں قرآن پاک کے جو سورتوں کے نام ہیں وہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اور وہ نام جو رکھے ہوئے ہیں ہر صورت میں وہ ایک کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص لفظ کی طرف وہاں پر ان آیتوں میں وہ لفظ آتا، اور اسی پر سے وہ نام رکھا ہوا ہے صورتوں کے۔ اس طرح سے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ یہاں پر اس واقعے میں جو لفظ آیا البقرہ۔ اسی طرح سے اس کے بعد والی صورت جو ہے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں وہ لفظ آیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام بتائے ہیں، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 114 صورتوں کے نام رکھے ہیں۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ۔ اب پاروں کی تقسیم جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، یہ بعد کی تقسیم ہے، پاروں کی اور رکوع کی تقسیم۔ یہ کچھ بہت ہی امپورٹنس کچھ معلومات تھی جو ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ دراصل میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صورتوں کی تقسیم، یعنی پورے قرآن پاک کو 114 صورتوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا، اور اسی زمانے میں اس پورے قرآن کو 7 منزلوں میں صحابہ کرام جو ہے تو وہ پڑھتے تھے، یعنی 7 دنوں کے اندر مکمل کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سے 7 منزلوں میں اس پورے قرآن پاک کو صحابہ نے تقسیم کیا،
اس کے بعد پھر جو پاروں کی تقسیم جو ہوئی ہے وہ صحابہ کے زمانے کے بعد ہوئی ہے، اور اس کو 30 دنوں میں پڑھنے کے لیے 30 پاروں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اسی طرح رکوع کی تقسیم بھی جو ہے وہ بات کی ہے، اور پورے قرآن کو 540 رکوع کے اندر تقسیم کیا گیا۔ تو یہ کچھ چند موٹی موٹی معلومات تھی جو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری تھا۔ اللہ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہا ہے اور ان کو جتلا رہا ہے کہ ان واقعات کو یاد کرو جو تمہارے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقوع پذیر ہوئے، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے قاتل کے بارے میں آپس میں اختلاف کرنا اور قتل کو ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تم نے معاملے کو بہت بڑھا دیا، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی وضاحت نہ ہوتی تو قریب تھا کہ تم ایک بڑے شر اور فساد میں مبتلا ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تم پر فرض تھا کہ تم فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرتے اور اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرتے، مگر ہوا یہ کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں، کیونکہ جاہل ہی ایسی بات کیا کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہی لوگوں کا تمسخر یعنی مذاق اڑایا کرتا ہے۔ عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا مذاق اڑانا عقل و دین کا سب سے بڑا عیب ہے۔ سمجھ لو محترم، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم لا علمی میں لوگوں کا تمسخر اڑانا ایک فن سمجھتے ہیں، مذاق اڑانا ایک فن سمجھتے ہیں، لیکن دراصل جو ہے یہ زیادہ کر جو ہے تمسخر جو ہے وہ اس ادا کو جو ہے کفار اور منکرین کے اوپر ہی آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے۔ انبیاء کرام اور اولو العزم انسانوں کی یہ عادت و اطوار نہیں ہیں کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے۔ عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا مذاق اڑانا عقل و دین کا سب سے بڑا عیب ہے، اگرچہ اسے اس آدمی پر فضیلت ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ یہ فضیلت تو تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس کے بندوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سچ ہے۔ کہنے لگے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بیان کرے کہ وہ کیا ہے، یعنی اس گائے کی عمر وغیرہ کیا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جو بوڑھی نہیں ہے، فاردن یعنی بڑی، ولا بکرن اور نہ ہی زیادہ چھوٹی، اوانم بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، ان مذکورہ دو عمروں کے درمیان متوسط عمر کی ہو، ان درمیانی عمر کی ہو، پس وہ کام کرو جس کا حکم دیا جاتا ہے، تشدد اور تکلف کو چھوڑ دو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ اس کا رنگ بیان کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے زرد رنگ کی، خوب گہرا ہے رنگ اس کا، یعنی خالص زرد رنگ، تسر الناظرین یعنی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے وہ بیان کرے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کون سی گائے چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ،
اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آخر میں انہوں نے انشاءاللہ کہا، اور یہی انشاءاللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ قال انہ یقول انہا بکرۃ اللہ ذلول، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، یعنی وہ کھیتی باڑی کے کام یا کہ کاشتکاری میں کام کرنے والی نہ ہو۔ اسی طرح سے ولا تسکل ہرسا، نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، یعنی رہٹ پر بھی نہ جوتی گئی ہو۔ مسلمت اللہ شیعت فیہا، ہر قسم کے عیب سے پاک ہو اور اس سے کسی قسم کا کام نہ لیا جاتا ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی جس رنگ کا گزشتہ سطور میں ذکر ہو چکا ہے اس کے علاوہ اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی نشان نہ ہو۔ انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ لائے ٹھیک بات، یعنی اب آپ نے گائے کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ یہ ان کی جہالت تھی، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پہلی مرتبہ جو بات کہی تھی، وہ کوئی بھی گائے پکڑ کر اس کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا۔ اگر وہ کوئی بھی گائے پیش کر دے تو مقصد حاصل ہو جاتا، مگر انہوں نے کثرت سوال کے ذریعے سے تشدد اور تکلف کی راہ اپنائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ نیز اگر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تب بھی وہ مطلوبہ گائے تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ فذبحوها، یعنی انہوں نے اس گائے کو ذبح کر ہی ڈالا جس کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ وما کادوا یفعلون، ان کے تشدد اور تکلف کی وجہ سے جس کا وہ اظہار کر رہے تھے نظر نہیں آتا تھا کہ وہ گائے ذبح کرے گے۔ جب انہوں نے گائے ذبح کر ڈالی تو ہم نے ان سے کہا کہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کو لگاؤ۔ اس سے مراد کوئی بھی ٹکڑا جو ہے گوشت کا ٹکڑا مراد تھا، اس کے تعین کا کوئی فائدہ نہیں، بس انہوں نے گائے کے کسی بھی حصے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ جو قتل ہوا تھا اس بھتیجے کا چاچا جو مالدار تھا، وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پس اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا کہ قاتل کون ہیں۔ ان کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کا اس مقتول کو دوبارہ زندہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مردوں کو زندہ کرے گا، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو اور ان کاموں سے رک جاؤ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ ثم قست قلوبکم، یعنی پھر تمہارے دل بہت سخت ہو گئے، ان پر کسی قسم کی نصیحت کا ذکر نہیں، کسی قسم کی نصیحت کارگر نہیں ہوتی تھی۔ من بعد ذالک، یعنی اس کے بعد کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں عظیم نعمتوں سے نوازا اور تمہیں بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا، حالانکہ اس کے بعد تمہارے دلوں کا سخت ہو جانا مناسب نہ تھا، کیونکہ تم نے جن امور کا مشاہدہ کیا تھا وہ رقت قلب اور اس کے مطیع یعنی فرمانبردار ہونے کا موجب تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دلوں کی سختی کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کل حجارتی، یعنی وہ سختی میں پتھر کی مانند ہے۔ پتھر جو ہے وہ لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آگ میں جو ہے تو لوہا پگھل جاتا ہے، سیسا ہو یا لوہا پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر نہیں پگھلتا۔ او اشد و قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی ان کے دلوں کی سختی پتھروں کی سختی سے کم نہیں۔ یہاں او اشد و قسوہ میں او جو آیا، او کے معنی یا کے اصل میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بل کے معنی یعنی بلکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کو ان کے دلوں پر فضیلت دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں، یعنی ان تمام مذکورہ امور کی وجہ سے پتھر تمہارے دلوں سے بہتر ہے۔
پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سخت وعید سناتے ہوئے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی وہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں بلکہ وہ تمہارے اعمال کو پوری طرح جانتا ہے، وہ تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو یاد رکھنے والا ہے اور وہ عنقریب تمہیں تمہارے ان اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ تھی ان آیتوں کی مختصر سی تفسیر۔ ایک بات کی طرف جو یہاں پر اس تفسیر میں مفسرین نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے مفسرین رحم اللہ علیہم نے اپنی تفاسیر کو بنی اسرائیل کی قصوں سے لبریز کر رکھا ہے۔ وہ آیات قرآنی کو اسرائیلیات سے پیش کرتے ہیں اور ان کے مطابق کتاب اللہ کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس موقف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو ہے سنن ابی داؤد کی جو ہے تو حدیث ہے، حدیث نمبر 3662، تو اس سے یہ استدلال کر جو ہے وہ بنی اسرائیل کی روایت خوب بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ تفسیر جنہوں نے لکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلو سے بنی اسرائیل کی روایت نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ ان روایت کو الگ اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ ملائے بغیر بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان کو کتاب اللہ پر پیش کر کے کتاب اللہ کی تفسیر بنانا قطعاً ٹھیک نہیں ہے، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت نہ ہوں۔ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان روایت کا مرتبہ صرف یہ ہے کہ تم اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب، جب ان روایت کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کی صحت مشکوک ہے، اور ضروریات دین کے طور پر بھی یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا اور اس کے الفاظ و معانی پر قطعی یقین رکھنا فرض ہے۔ لہٰذا ان مجہول روایت کے ذریعے سے منقول قصے کہانیوں کو جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ جھوٹی ہے یا ان میں سے اکثر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یقین کے ساتھ قرآن کے معنی قرار دینا جائز نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔